بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی اوریجنل کے ایپیسوڈ بکس ریویو میں۔ ناظرین، آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 19 اور آج بھی آپ سب کے لے کر آئے ہیں تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جامع تفسیر جو 10 بڑی خوبیوں کی حامل تفسیر ہے۔ اس تفسیر کا اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو غالباً آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن وہ 10 بڑی خوبیاں جو خصوصیات ہیں اس تفسیر کی وہ آپ شاید نہیں جانتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انہی 10 بڑی خوبیوں کی کو روشناس کراتے ہیں۔ تو آئیے ذرا ڈالتے ہیں ان خوبیوں پر نظر۔ سب سے پہلی خوبی اس کتاب کی یہ ہے، اس تفسیر کی، کہ اس میں ترجمہ نہایت عالی شان اور اسلوبی ہے، جسے خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی بھی کہتے ہیں، یعنی نہایت ہی آسان ہے، ایک عام لوگوں کے لیے پڑھنے والی یہ تفسیر ہے۔ دوسری خوبی اس کتاب کی تفسیر کی یہ ہے کہ ہر صورت کی تفسیر سے پہلے زمانہ نزول کے بارے میں تحقیقی بحث ملتی ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہر صورت کے موضوع اور مضمون کی وضاحت بھی ملتی ہے، یہ دوسری بڑی خوبی ہے۔ تیسری بڑی خوبی یہ ہے اس تفسیر کی کہ پوری کی پوری تفسیر الحمدللہ آپ کو مستند احادیث سے مزین ملے گی۔ اور چوتھی بڑی خوبی یہ ہے کہ احکام میں بلا تعصب چاروں فقہی مذاہب اور دیگر فقہ کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ اور پانچویں بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ تفسیر جدید ذہن کے لوگوں کے لیے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کرتی ہے، یعنی ان کے دل میں جو شکوک و شبہات ہیں قرآن کے تعلق سے یا اسلام کے تعلق سے، ایسے لوگوں کے لیے اس میں رد بھی موجود ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی یہ تفسیر کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے چھٹی اس کی خوبی یہ ہے کہ تفسیر میں 20ویں صدی عیسوی کے تمام فتنوں کا رد موجود ہے، ٹھیک ہے، جس میں انکار حدیث کا فتنہ قادیان، فتنہ اشتراکیت وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ اور ساتویں بڑی خوبی یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی قصص کی وضاحت کے لیے اس تفسیر کے اندر یہ مناسب سمجھا کہ بنظر خویش عرض قرآن کا مشاہدہ کیا جائے، چنانچہ اسی وجہ سے انہوں نے ان کے متعلق نہایت ہی مفید نقشے اور فوٹو فراہم کیے ہیں۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ جات سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات کا منظر بھی آنکھوں میں سمٹ آتا ہے۔ اور اسی طرح سے آٹھویں بڑی خوبی یہ ہے اس تفسیر کی کہ یہ تفسیر دین کا کلی تصور پیش کرتی ہے، قرآن کے فلسفہ اقتصادیات و عمرانیات کے حوالے سے عدل اجتماعی کا جامع تصور پیش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی نویں خوبی بڑی یہ ہے کہ اس تفسیر کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے کہ اس تفسیر کا دعوتی مزاج ہے، قوانین شریعت کی حکمتوں کو کھول کر بیان کرنا، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو اسلام کی حقانیت کی قائل کرتی ہے، اور اسی طرح سے قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان و ایقان کے ساتھ اس دور میں ایک جدید فلاحی اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ان کو سرگرم عمل کرنے کے لیے ابھارتی ہے۔ اور اس کی آخری اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر جلد کے اخیر میں آپ کو فہرست موضوعات مل جائیں گے۔ دین کے ابتدائی طالب علم کے لیے یہ اشاریہ یعنی انڈیکس بہت ہی زیادہ مفید ہے، اسے دیکھ کر اور اس کے ذریعے تفسیر اور آیت قرآنی کی طرف رجوع کر کے وہ بہت ساری ان غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں جو اس پرفتن دور میں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ علوم قرآن سے دلچسپی رکھنے والے ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کے لیے جو مشکل عربی الفاظ اور پرانی عبارتوں سے نابلد ہیں، نہیں جانتے، ان کو نہیں سمجھ آتا، تفہیم القرآن پہلی سیڑھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اس کے مطالعے کے بعد دیگر تفاسیر کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفہیم القرآن کی حیثیت ایک گیٹ وے کی طرح ہے، یہ 10 خوبیوں کی حامل تفسیر ہے۔ تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی ڈاؤن لوڈ لنک بھی موجود ہے، آپ وہاں سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ایک مرتبہ اس کا ضرور مطالعہ کریں، بحیثیت طالب علم ہو یا پھر آپ عام آدمی ہو، عام انسان ہو، لیکن اس تفسیر کو ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ کو الگ ضرور دکھائی دے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔